آیت میں کچھ دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں، جس کام کے لیے پکاریں کہ تم اس کی طرف دوڑ پڑو، جب وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیں تو اس کو مان لو اور اس پر عمل کر لو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہاں یحییکم حیات کا ذکر ہے، زندگی کا ذکر ہے، تو یہاں زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مفسرین نے بہت سارے اقوال بتائے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں یہاں یحییکم زندگی سے مراد کہ ایمان ہے، یعنی ایمان میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں زندگی سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن تمہیں سمجھ آئے گا، قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حق بات ہے، حق بات کی اطاعت کرنا اور باطل سے بچنا، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم کریں اس کو قبول کرو، اور جب بھی تمہیں پکاریں تو فوراً دوڑ پڑو اور فرما برداری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے جلدی نماز ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگا دی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس آیت کا معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً دوڑ پڑو، تو پھر تم نے دیر کیوں کر دی؟ تو فرماتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی تو میں نماز میں بھی ہوں گا، آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تو آگے بیان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تمہاری اطاعت کرنے کا۔ اطاعت کرنے کا فائدہ تمہیں ہوگا کہ جان لو گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے درمیان حائل ہیں، تمہارے درمیان حائل ہیں کہ انسان جب تک اطاعت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دل لگی ہوتی ہے وہ محبت اس آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو اس کی خواہش اور اس کی نیکی کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے اور اس کا نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حلاوت ہٹ جاتی ہے، تو پھر یہ شہوت آ جاتی ہے، شیطان حائل ہونا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے درمیان، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہیں، تو تم ایسے کام کرو کہ تمہیں جو نفع دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو بھی ہو سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو جانتے ہیں تمہارے دل اور دماغ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نفرت ہے، نافرمانی ہے، فرما برداری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب یہ اللہ تعالیٰ کی حلاوت ہوگی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان، تم وہی کام کرو گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ہوں گے اور راضی کرنے کے ہوں گے۔ اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتے، تو پھر تم جو چاہو کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، وصائف کو جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ آگے بیان کیا جان لو تم جو کچھ بھی کر لو، لیکن ایک دن تم سب نے میری طرف جمع ہونا ہے، قیامت میں سب نے جمع ہونا ہے، ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ جب حساب دینا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ان کا حساب بھی اچھا ہو اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یوں نہ ہو کہ اس دن شرمندگی ہو اور پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی۔ الحمدللہ۔